آگ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ درس کی جو مختصر کیفیت ہم نے اوپر بیان کی، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے مختصراً آپ کو علم حاصل ہوا۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دجال کو قتل کریں گے، اور آپ کے زمانے میں مال کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو مال دے گا تو وہ قبول نہ کرے گا، اتنا لوگوں کے پاس مال ہوگا۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ نیز اس زمانے میں حضرت عیسیٰ کا جب نزول ہو جائے گا، دجال کو قتل کر دیں گے، اس کے بعد اس زمانے میں عداوت و بغض و حسد آپس میں بالکل نہیں ہوگا، لوگ آپس میں بغض و عداوت اور حسد نہیں رکھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے۔ صلیب یہ عیسائیوں کا مقدس نشان ہے، اور یہ ایک ایسی قوم ہے جو اپنے کلچر کو کسی نہ کسی طریقے سے پورے دنیا میں رائج کر دیتی ہے، اور یہ کہ ایسے ماحول اور ایسے کلچر پیدا کرتی ہے، ایسی نئی نئی تراش خراش وجود میں لاتی ہے، اور اسے اس قدر لوگوں کے درمیان پیش کر دیتی ہے کہ جیسے لگتا کہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے آج کل برتھ ڈے منانا، فیشن پرستی کے انداز میں داڑھیاں رکھنا، کہ یہی آج کا نوجوان جو پہلے داڑھیاں رکھنے میں شرم کرتا تھا آج داڑھی رکھتا ہے، مگر کیسی؟ جو موجودہ دور کے فیشن کی وجہ سے رکھ رہا ہے، گویا کہ اسے سنت رسول سے مطلب نہیں ہے، اسے فیشن سے مطلب ہے، لہذا یہ کہنا کہ داڑھی رکھنے میں شرم آتی ہے، یہ بیکار کی باتیں ہیں۔ لوگوں کو اپنے خواہش نفس کی پیروی کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح صلیب جو ان کا کراس کا نشان ہوتا ہے، تین طرف عیسائیوں کا وہ نشان ہے، مذہبی نشان ہے، آج انہوں نے ٹائی کی شکل میں پیش کیا، اسی لیے فتویٰ اسی پر ہے کہ ٹائی لگانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، مگر آج تو اس کے بغیر کام ہی نہیں چلتا ہے۔ اسکول اور کالج کی پڑھائی کو اس قدر سروں پہ مسلط کر دیا گیا ہے کہ آدمی بھوکا تو رہے گا مگر اسکول کالج کی پڑھائی ضرور جاری رکھے گا، اگرچہ وہاں کفر بکنا پڑے، حرام کرنا پڑے، بے پردگی بے حیائی کرنی پڑے، کفار و مشرکین کے مذہبی رسوم کو اگرچہ ادا کرنا پڑے، اس کی فکر لوگوں کو نہیں ہے، اللہ بچائے۔ بہرحال صلیب، یہ ٹائی وغیرہ سب اسی میں شامل ہیں۔ اللہ رب العزت ان سارے خرافات سے ہمیں بچائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما وعدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر۔ سرکار آئیں گے، نزول فرمائیں گے، عدل و انصاف سے دنیا کو بھریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، سوروں کو قتل کر دیں گے۔ تمام اہل کتاب جو قتل سے بچیں گے سب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ تمام جہاں میں ایک دین، دین اسلام ہوگا، اور ایک مذہب، مذہب اہل سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مذہب، مذہب اہل سنت ہوگا۔ بچے سانپ سے کھیلیں گے، شیر اور ایک بکری ایک ساتھ چریں گے، 40 برس تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اقامت فرمائیں گے، ٹھہریں گے، نکاح کریں گے، اولاد بھی ہوگی، اور بعد وفات روضہ انور میں دفن ہوں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک میں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن کیے جائیں گے. حضرت امام مہدی جو اس وقت موجود ہوں گے، ان کا مختصر واقعہ یہاں پر ہم ذکر کر دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ دنیا میں جب سب جگہ کفر کا تسلط ہوگا اور اس وقت تمام ابدال بلکہ تمام اولیاء سب جگہ سے سمٹ کر حرمین شریفین کو ہجرت کریں گے، یعنی مکہ مدینہ شریف کو. صرف وہیں اسلام ہوگا، ساری زمین کفرستان ہو جائے گی. اسی لیے کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں ارے جینا ہے تو اس طرح اتنے کیسے جئیں گے، زمانہ کہاں جا رہا ہے، اسلامی احکام کو لوگ بدل رہے ہیں، نظریات کو بدل رہے ہیں، فکر کو بدل رہے ہیں. یاد رکھو، اپنے مذہب پر قائم رہو. لاکھ مصیبتیں آفت و بلا آ جائے، اپنے دین پر قائم رہو. پورے دنیا میں کفر پھیل جائے گا، کہیں ہم اس کفر کا لقمہ نہ بن جائیں. اللہ بچائے، اللہ مان و حفیظ، اللہ بچائے ہم سب کو. ڈرو ہر لمحہ، کہیں نفاق تو ہمارے دلوں میں نہیں گھس رہا ہے. پورے دنیا میں کفر کا تسلط ہوگا. تمام اولیاء حرمین شریفین کو ہجرت کر جائیں گے. رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، سارے ابدال طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے اور حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے. اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے درخواست بیعت کریں گے، یعنی بیعت ہونے کا عریضہ پیش کریں گے کہ حضور ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بیعت کر لیجئے اپنے ہاتھوں پر. حضرت امام مہدی انکار کریں گے. دفعتاً غیب سے ایک آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا له واطیعوا. یہ اللہ عز و جل کا خلیفہ مہدی ہے، ان کی بات سنو اور ان کا حکم مانو. کیا سمجھا آپ نے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا مکہ شریف میں، اور یہ کہ وہ سادات گھرانے سے ہوں گے، اہل بیت سے ہوں گے. لہذا اگر دنیا کے کسی کونے میں کوئی شخص نبوت مہدیت کا، مہدی ہونے کا دعویٰ کرے، امام مہدی ہونے کا، تو جھوٹا ہے. کیونکہ مہدی موعود جس کے آنے کا وعدہ جو ہے ذکر کیا گیا قرآن و حدیث میں، شریعت مطہرہ میں، وہ مہدی کہاں آئیں گے؟ عرب میں آئیں گے، اور وہ بھی کعبہ شریف میں، مکہ شریف میں. تمام لوگ ان کے دست مبارک پر بیعت کریں گے. وہاں سے سب کو آپ اپنے ہمراہ ساتھ میں لے کر ملک شام کو تشریف لے جائیں گے. اس کے بعد قتل دجال، یعنی دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ. اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں. اب ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جن سے کوئی لڑ نہیں سکتا، اس لیے سب کو لے کر کوہ طور پہ جاؤ. مسلمان کوہ طور پر جانے کے بعد، جب سارے مسلمانوں کے کوہ طور پر جانے کے بعد سب مسلمان کوہ طور پر، یاجوج اور ماجوج ظاہر ہوں گے. یہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت بحیر تبریہ پر، جس کی لمبائی 10 میل، کہتے ہیں جب یہ بحیر تبریہ پر گزریں گے، اللہ اکبر، اس کا پانی پی کر اسے ایسا سکھا دیں گے کہ دوسری جماعت جب بعد والی جب آئے گی تو کہے گی کہ یہاں پانی ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر دنیا میں فساد و قتل و غارت سے جب فرصت پائیں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر لیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں. یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے. خدا کی قدرت کہ ان کے تیر اوپر سے خون آلود گریں گے. تیر اوپر پھینکیں گے، اوپر سے تیر جب نیچے آئے گا تو اس میں خون لگا ہوگا، اور یہ خوش ہو جائیں گے کہ اوپر والے مر رہے ہیں. یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ محصور ہوں گے، یعنی چھپے ہوں گے، گھرے ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائے کے سر کی وہ وقعت ہوگی جو آج تمہارے نزدیک 100 اشرفیوں کی نہیں ہے. اللہ اکبر.
اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے دعا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں یعنی یاجوج ماجوج سے لڑنے کی طاقت تو نہیں ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں دعا فرمائیں گے ساتھیوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا کہ ایک دم میں وہ سب کے سب مر جائیں گے. اللہ اکبر. وہ اتنے کثیر ہوں گے, مریں گے سب. ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے, دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کے لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے. ایک بالشت بھی زمین خالی نہیں ہوگی جہاں ان کی لاش نہ پڑی ہو, ایک بالشت. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کی پھر دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا, وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ چاہے گا پھینک آئیں گے, اور ان کے تیر و کمان و ترکش کو مسلمان 7 برس تک جلائیں گے. 7 برس تک اتنی ان کے تیر اور کمان ہوں گے. پھر اس کے بعد بارش ہوگی اور زمین کو ہموار کر چھوڑے گی, برابر ہو جائے گی زمین. زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا اور اپنی برکتیں اگل دے. آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں اڈیل دے. تو یہ حالت ہوگی کہ ایک انار کو ایک جماعت مل کر کھائے گی, اتنے بڑے بڑے انار ہوں گے. ان کے چھلکے کے سائے میں 10 آدمی بیٹھیں گے. اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ جماعت کو کافی ہوگا, اور ایک گائے کا دودھ قبیلے بھر کو, اور ایک بکری کا دودھ جو ہے خاندان بھر کو کافی کرے گا. سنن ترمذی کتاب الفتن میں یہ ساری روایتیں موجود ہیں. اس کے بعد زمین سے آسمان تک ایک دھواں ظاہر ہوگا. اور پھر دابۃ الارض کا نکلنا ہوگا. یہ ایک جانور ہے, اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی. عصا سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نشان نورانی بنائے گا, اور انگوٹھی سے انگشتری سے ہر کافر کی پیشانی پر ایک سخت سیاہ دھبا. اس وقت تمام مسلم و کافر اعلانیہ ظاہر ہو جائیں گے. یہ علامت بھی کبھی نہ بدلے گی. جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا, اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا. یہ سب واقعات ہو لیں گے. اب اس کے بعد اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس وقت کا اسلام معتبر نہیں ہوگا. سورج پچھم سے طلوع ہوگا. اہل سنت کی عقائد میں یہ ہے کہ وفات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد جب قیامت کو صرف 40 برس رہ جائیں گے, قیامت کو قائم ہونے کو 40 برس رہ جائیں گے, ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی, جس کا یہ اثر ہوگا کسی مسلمان کی روح قبض ہو جائے گی اور کافر ہی کافر دنیا میں رہ جائیں گے. انہی پر قیامت قائم ہوں گی. یہاں پر چند نشانیاں صدر الشریعہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہیں. فرماتے ہیں ان میں سے بعض واقع ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں. جب نشانیاں پوری ہو لیں گی اور مسلمانوں کے بغلوں کے نیچے سے وہ خوشبودار ہوا گزر لے گی جسے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی, اس کے بعد 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کی اولاد نہیں ہوگی. یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا, اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے. اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا. کوئی اپنی دیوار لیپ رہا ہوگا, کوئی کھانا کھاتا ہوگا, کوئی گانا گاتا ہوگا. غرض لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے. کوئی اللہ کو یاد کرنے والا نہیں ہوگا. کہ اچانک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا. شروع میں اس کی آواز بڑی باریک ہوگی, رفتہ رفتہ بہت بلند ہوتی جائے گی. لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے. آسمان, زمین, پہاڑ تک سور اور اسرافیل اور تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے. اس وقت سوا اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا,
اب تنہا ہوگا وہ. فرمائے گا لمنل ملک یوم, آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہیں جبارین, ظلم کرنے والے, اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنے والے؟ کہاں ہیں متکبرین, اپنی دولت و ثروت پر فخر کرنے والے؟ مگر ہے کون؟ کون ہے؟ جواب دے گا پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار, صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے. پھر جب اللہ چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا. اب وہ عرصہ کتنا ہوگا اللہ ہی بہتر جانے. زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر دے گا, دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا. سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین ملائکہ, انس و جن, حیوانات موجود ہو جائیں گے. سب سے پہلے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے یوں برآمد ہوں گے کہ دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ, بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ. پھر مکہ معظمہ مدینہ طیبہ کے مقابر میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان محشر میں تشریف لے جائیں گے, اور اس کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی جماعت ہوگی جو دولہا بنا کر میرے نبی کو لے کر چل رہی ہوگی. ایک جلوس چل رہا ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ سب کے سب لے کر میدان محشر میں جمع ہوں گے. اب آج کی گفتگو اتنا ہی. انشاءاللہ کل پھر جو ہے قیامت کے قائم ہونے اور اس تعلق سے عقائد پر گفتگو ہوگی. اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں دارین کی سعادتیں, برکتیں, رحمتیں, نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.